پاکستان تحریک انصاف کی طلبہ تحریک کا کیا بنا؟ کل اسلام آباد میں ایک افواہ گردش کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیرک میں سیل میں کچھ وائٹ کپڑوں میں ملبوس سول کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ داخل ہوئے ہیں۔ کیا وہ واقعی جیل میں داخل ہوئے تھے یا پھر یہ کوئی افواہ تھی؟ پاکستان تحریک انصاف پچھلا جلسہ ملتوی کر چکی ہے اور 8 ستمبر کا جلسہ آگے پائپ لائن میں ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک جلسہ لاہور میں کرنا تھا، لیکن اس روز چونکہ ربیع الاول کا دن ہے، 12 ربیع الاول کی چھٹی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کا جلسہ بھی ملتوی کر دیا ہے۔ علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی والے وفا نہیں کر رہے، اور بشریٰ بی بی کا بھی ایک بیان اس طرح کا گردش کر رہا ہے۔ ان بیانات میں کس حد تک سچائی ہے اور 8 ستمبر کا جلسہ، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا کون کون سا کارکن کیا کیا فرائض سر انجام دے رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ لیکن اس سے بھی پہلے سب سے اہم اور سب سے خاص وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے سب سے پرانے ساتھی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں تمام بڑے عہدوں کو انجوائے کرنے والے رانا ثناء اللہ صاحب، جن کے دور میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور پھر کہا جاتا تھا جی کہ رانا صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور پھر رانا صاحب کے دور میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بڑے آپریشنز کیے گئے۔ رانا ثناء اللہ نے دوسری مرتبہ بیان دیا۔ رانا ثناء اللہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اور اتنی جو سختی ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی ہمت کی داد دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ جب ہم نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ہمیں ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ عمران خان اتنی لمبی جیل کاٹ جائیں گے، اور میں عمران خان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی جوان مردی کے ساتھ اتنا لمبا ٹینیور جیل کاٹ لی ہے۔ تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے سب سے قریبی سمجھے جانے والے، اور سمجھے کیا جانے والے بلکہ ہیں بھی، رانا ثناء اللہ صاحب، اور ان کی طرف سے عمران خان کے لیے اتنا بڑا بیان آنا۔ دوسری جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر سی بات ہے جن کی پوری سیاست وہ چند ایک جو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹی سی پہ ہی کھڑی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ایک نام ہمارے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے راول پنڈی سے عباسی صاحب ہیں، ان کا ہے۔ عباسی صاحب کی اگر بات کی جائے تو عباسی صاحب جو ہیں یہ ایفی ڈرین یعنی کہ منشیات کے کیس میں لمبی جیل کاٹ کے آئے ہیں، اور پنڈی والے جن کا بیک گراؤنڈ پنڈی سے ہے وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ حنیف عباسی صاحب، ان کا جو کاروبار تھا وہ میڈیسن کا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آگے ڈرگز وغیرہ کا سلسلے میں یہ چلے گئے۔ لیکن یہ ہم نہیں کہہ رہے، ظاہر سی بات ہے، ہم نے تو آپ تک ایک میسج پہنچانا تھا، آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ کون شخص عمران خان کے بارے میں کس طرح کا بیان دیتا ہے۔ ایک بیان ہم نے آپ کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کا شیئر کیا، اور دوسرا حنیف عباسی نے کہا کہ جی آپ عمران خان کے سیل کی تلاشی لیں، آج بھی وہاں سے کوکین اور آپ کو منشیات ملیں گی، عمران خان کا کھانا باہر کے ہوٹلوں سے جاتا ہے، تو یہ کون سی کوئی جیل ہے؟ تو یہ وہی حنیف عباسی صاحب ہیں جو کہ کورٹ میں ایک مرتبہ رو پڑے تھے، اور ان کے اوپر منشیات کا کیس تھا۔ میں بس آپ کو صرف یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں پروگرام میں، اور ہم نے پروگرام کے انٹرو میں آپ کے ساتھ بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ اسلام آباد میں ملتوی ہوا، جس پہ عمران خان نے یہ خود بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کارکنان، میرے سپورٹرز اور پاکستان کی عوام شدید غم و غصے میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلسہ کریں۔ اب 8 ستمبر کا جلسہ کسی بھی صورت ملتوی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو طلبہ یونینز ہیں، انہوں نے 30 اگست کی ایک کال دے رکھی تھی طلبہ تحریک کے آغاز کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کنفرم سورسز کی خبر ہے کہ کے پی میں آئندہ 8 ستمبر کے جلسے کے لیے بہت بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور طلبہ کو ایک منظم طریقے سے مینیج کرنے کے لیے، ویل آرگنائزڈ کرنے کے لیے اب شیر افضل مروت، علی امین گنڈاپور اور کے پی کے کی مزید مرکزی قیادت، جس میں اسد کیسر اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، علی محمد خان بھی شامل ہیں، اب انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ آہستہ آہستہ تھوڑی تعداد میں اسلام آباد میں جائیں، اب پلان یہ ہے کہ 8 ستمبر کو ایک ہی مرتبہ اسلام آباد میں ایک بڑا پاور شو کیا جائے، تاکہ حکومت تک ایک میسج جا سکے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ خبر دی جا سکے کہ عمران خان کی حمایت نہ صرف یہ جو بیلٹ باکسز تھے اس کے اندر ووٹوں کی صورت میں تھی، بلکہ سڑک پہ بھی عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت
کو زیادہ تشویش ہے اور زیادہ فکر ہے اسلام آباد جلسے کی. ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, تو پنجاب حکومت نے بھی اب طلبہ کو وہاں پہ ان کی کنسنٹریشن کو اور ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے سے اور سوشل میڈیا پہ ایک کمپین لانچ کی ہے مسلم لیگ نون نے, جس میں کچھ ایسے میسیجز دیے جا رہے ہیں جی کہ پنجاب میں بڑی ترقی ہوئی ہے اور کے پی کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا, وہ گزشتہ 10 سالوں سے سڑکوں پہ ہیں اور اب ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے لیے نہ نکلیں. تو ناظرین ظاہر سی بات ہے مسلم لیگ نون نے اپنی جو کرسی ہے وہ بچانی ہے, اقتدار یا مینڈیٹ عوام کی طرف سے تو ہے کوئی نہیں. اب اگر عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے تو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا, کیونکہ انہوں نے یہ جو گزشتہ 2.5-3 سال کی جو پالیسیز ہیں اس کے بعد عوام میں اگر کوئی تھوڑی بہتی بچی کچی ساکھ تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب فیوچر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اور کچھ ہے نہیں. اب ہم آتے ہیں آج کی بڑی خبروں کی جانب. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انڈاؤٹیڈلی کہ تقسیم ہے اور عمران خان بھی اس چیز کو مان چکے ہیں. بشریٰ بی بی نے بھی غم اور دکھ کا اظہار کیا کہ پارٹی کو جس طرح سے عمران خان کے لیے نکلنا چاہیے تھا وہ ویسے نہیں نکلی, لوگ اپنی اقتدار کے مزے لے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اگر ہم کے پی کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے حکومت ہے, وہاں پہ عہدے ملے ہوئے ہیں. اگر ہم مرکز کی بات کریں تو یہاں پہ بھی لیڈر آف دا اپوزیشن اور پھر اس کے بعد ایم این ایز اور پھر ایم این ایز کی مراعات وہ بھی ان کو ملی ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور پنجاب میں اگر ہم بات کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی تو یہاں پہ جو ورکنگ ہے, حماد اظہر 2 مرتبہ ریزائن کر چکا ہے, میاں اسلم اقبال صاحب کا پتہ ہی کوئی نہیں لگ رہا, اور جو مرکزی قیادت ہے ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ, وہ جیلوں میں ہیں. جو لوگ جیلوں سے باہر آئے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کر لیں عالیہ حمزہ کی اور صنم جاوید کی, تو ان کے اوپر کیسز ہی اتنے ہیں کہ وہ اب کے پی ہائی کورٹ یعنی پشاور ہائی کورٹ میں جا کے وہ اپنی ضمانتیں کروا رہی ہیں. وہ تو لاہور پیش بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہاں سے وہ گرفتار کر لی جائیں گی. تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال. ابھی وقتی طور پہ میں یہ آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں اپنے سورسز کے ذریعے کہ پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے 8 ستمبر کے جلسے کی. اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ بالکل غلط خبریں ہیں. اور 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا پاور شو کیا جائے گا. 8 ستمبر کے حوالے سے مزید کیا خبریں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے یہ عمران خان کے ساتھ وفاداری اور بے وفائی, یہ اس کے ثبوت کے طور پہ یہ لیا جائے گا کہ کون کون نکلتا ہے, کیونکہ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ ساری قیادت باہر آئے اور آ کر احتجاج کرے, اور پوری قوم کو بھی احتجاج کی کال دی ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور امن و امان کی صورتحال بہتر رہے. اللہ حافظ.